دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، خداوند کی پرستش، اس کی بندگی، اس کی تمجید کے لیے سب اپنے ہاتھ اٹھائیں، باپ اور بیٹے روح پاک کے نام سے آمین۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ Lord Jesus، یا مولانا استعلاشا، قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، اس وقت میں اپنے آپ کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں، پاک روح سے میرے ناپاک ہونٹوں کو مسح کر، تاکہ آج کا پیغام پاک روح کی ہدایت سے لوگوں تک پہنچے، اور ان سب کے دلوں کو بھی پاک روح سے مسح کر جو اس وقت سنتے ہیں، تاکہ جو پیغام سنیں اسے قبول کر کے کثرت کا پھل پائیں۔ آج کے دن کی پرستش، بندگی، دعا سب تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ان ساری ابلیسی قوتوں کو، تاریکی کی قوتوں کو تیرے نام سے باندھ دیتا ہوں، تاکہ یہ پروگرام پاک روح کی قوت کے ساتھ آیا تکمیل تک پہنچے۔ ہاللویا ہاللویا، ہے یا رمانست، ہاللویا ہاللویا جیسس، ہاللویا ہاللویا جیسس، ورشپ جیسس، پریز جیسس، آمین آمین آمین۔ میرے عزیزو، جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں مسلسل، میں آپ کے ساتھ آج کے دن ایک نئی سیریز 7 ہفتوں کا سیمینار ہم لوگ اگلے سیٹرڈے سے شروع کریں گے۔ آج میں اس کے بارے میں انٹروڈکشن، آواز نہیں ٹھیک آ رہی؟ ہاں بولے کچھ جھوٹ بھائی؟ آواز ڈبل آ رہی ہے؟ نہیں، میرے پاس تو صحیح ہے۔ ہاں اوکے، چیک کریں پرویز بھائی، آپ اور جھوٹ بھائی بھی واپس آپ پھر سے۔ ہاں جی، مجھے آ رہی ہے آواز صحیح بالکل، اور اگر کوئی اور بتائے اگر آواز صحیح نہیں آ رہی تو پھر ہم کیونکہ یہ پرویز بھائی انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی طرف سے کمپلین حج بولے مجھے پرویز بھائی؟ آواز آ رہی ہے یہاں پر؟ ٹھیک آ رہی ہے؟ اوکے ہاں یہ پروین نے بھی وہاں سے کنفرم کیا، انگلینڈ سے اس کی آواز کلیئر ہے۔ پرویز بھائی آپ بھی اپنے مائک وغیرہ کو، اپنے موبائل کو چیک کریں۔ اوکے، ڈسکنیکٹ ہو کے پھر دوبارہ ہاں ایک دفعہ دوبارہ آپ جوائن کریں، چھوڑ کے پھر شاید کبھی کبھی جوائننگ میں پرابلم ہو جاتا ہے، کیونکہ میڈیا ہے، لائن ہے، اینی ہو ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ نیکسٹ سیٹرڈے سے ہم یہ سیریز شروع کریں گے 7 ہفتوں کا کورس، اوکے، جس کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے اور آپ کو اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ اس سیریز کا نام، سیمینار کا نام ہے نئی زندگی۔ میرے عزیزو، نئی زندگی کیا ہے؟ 2 طرح کی زندگی ہے۔ ایک زندگی جو ہم اپنی مرضی سے دنیا کے مطابق گزارتے ہیں، اور اس زندگی کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نو وے، ہم کسی طرح سے بھی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس زندگی سے واقف نہیں، اور وہ دنیاوی زندگی گزارتے گزارتے تھک جاتے ہیں، لیکن اپنے زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ زندگی گزار نہیں رہے جو خداوند یسوع چاہتا ہے۔ ایک دوسری زندگی ہے جو یسوع چاہتا ہے، وہ زندگی جو روح پاک کی رہنمائی سے گزاری جائے۔ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں یوحنا 3 باب 3 آیت میں
इस जिंदगी के बारे में जिक्र है, वाज़े तौर पर जिक्र है कि किस तरह हम खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं, कौन सी जिंदगी के साथ हम उसमें दाखिल हो सकते हैं। यीशु ने इस बात को वाज़े किया। हम भी आज के दिन जानना चाह रहे हैं कि जब आप ये सेमिनार करेंगे तो इस सेमिनार के जरिए हम आपको नई जिंदगी में ले जाएंगे, और उस जिंदगी में जहां से आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। पढ़े यूहन्ना 3:3 आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई असर नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही देख नहीं सकता। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, साफ वाज़े तौर पर ये बात किसको यीशु ने कही? जो यहूदियों का सबसे बड़ा लीडर था, जो यहूदियों के लीडरों को लीडर बनाता था, उनकी तरबियत करता था, उनका वो प्रोफेसर था निकोदेमस। वो यीशु के पास आया रात में, दिन में नहीं मिला कि लोग उसे देखेंगे, उसके दूसरे यहूदी देखेंगे कि इतना बड़ा लीडर है और यीशु के पास जा रहा है सीखने के लिए। और यीशु के पास आया कि मैं किस तरह से खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता हूँ। तो उसने उसको वाजे कर दिया कि जो जिंदगी तुम्हारे पास है, जो इल्म तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम कर रहे हो, इसके साथ तुम खुदा की बादशाही को दाखिल होना तो बजा देख भी नहीं सकते जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो। नई जिंदगी जब तक तुम्हारे अंदर ना आए हो नहीं सकता। तो मेरे जैसो ये नई जिंदगी है जो खुशियों से भरी हुई है, फजलों से भरी हुई है, बरकतों से भरी हुई है। ये जिंदगी खुदावंद हमें देना चाहता है, और इसलिए हम इस सेमिनार में आपकी मदद करेंगे कि आप ये जिंदगी पा सके, आप इस जिंदगी को छू सकें, अपने अंदर इसे महसूस कर सकें। मेरे जो ये है हमारे इस सेमिनार का पहला मुफाद जो आप तक पहुंचेगा। दूसरी बात, क्योंकि मैंने बहुत दफा लोगों की जिंदगी पर, उनके बातचीत करने पर, अभी इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ मुल्कों के लोग बैठे हुए, लोग समझते हैं कि हमारी जिंदगी के मसाइल हल कैसे होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाने से। पाकिस्तान से दुबई आ जाएं, पाकिस्तान से सऊदीया में चले जाएं, पाकिस्तान से इंग्लैंड में आ जाएं, पाकिस्तान से अमेरिका में आ जाएं, लेकिन मेरे जैसो फिर भी उनके मसाइल हल नहीं हुए। मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, हैरान होता हूँ कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, अजीज अकरब को छोड़ा, वो तो वैसे ही है। मेरे जैसो ये हल नहीं है। हल क्या है? जिंदगी की तब्दीली। ये जिंदगी छोड़कर उस जिंदगी में दाखिल होना जहां से फजल शुरू होते हैं, जहां से बरकतें, खुशियां, तब्दीली के वो हमारी जिंदगी में जो आने वाले फजाइल हैं, उस जिंदगी में दाखिल होना। और उसके बारे में नहीं सोचते, हम तो मुल्क की तब्दीली के बारे में सोचते हैं। मेरे जो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जहां भी चले जाएं, आपके मसाइल वैसे ही रहेंगे। यहाँ लोगों के पास दिन रात काम करके डॉलर पूरे नहीं होते, दुबई में दिन रात काम करके दिरहम पूरे नहीं होते। मेरे जो ये सिचुएशन है, ये कब होगा? जब हम जिंदगी तब्दील करेंगे, वो जिंदगी शुरू करेंगे जो यीशु देना चाहता है। उसी जिंदगी में यीशु ने हमारे लिए फजलों का खजाना छुपा रखा है। हालेलुया। दूसरी बात, इस सेमिनार में हम आपकी क्या हेल्प करेंगे। यीशु ने एक ही वादा किया था आसमान पर जाने से पहले, अपने शागिर्दों से एक ही वादा किया था। अपनी 3 साल की खिदमत पूरी करने के बाद जाने से पहले उसने एक ही वादा किया था कि मैं तुम्हें एक मददगार भेजूंगा जो मेरे बाद आपको जिंदगी गुजारना सिखाएगा, कि किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए वो आपको बताएगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपके साथ रहेगा। मैं वो मददगार आपको भेजूंगा। मेरे जो ये वादा यीशु ने किया था, अगर इससे कोई बेहतर चीज वो अपने शागिर्दों को दे सकता तो उसका वादा करता, लेकिन कोई और उसने नहीं कहा पतरस को कि मैं तेरे बैंक में बहुत सारे पैसे डाल दूंगा, बहुत सारे डॉलर डाल दूंगा, बहुत सारे दिरहम डाल दूंगा, आपको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन उसने कुछ नहीं, उसने कहा नहीं, मैं आसमान पे जाता हूँ, एक मददगार भेजूंगा, अगर वो तुम्हें
مل جاتا ہے اسے تم پا لیتے ہو تو زندگی کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، سب کچھ تمہیں مل جائے گا، جو تمہیں چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 14 باب 16 آیت میں خداوند کا یہ وعدہ، یوحنا کی انجیل 14 باب 16 آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح الحق جسے دنیا پا نہیں سکتی۔ میرے جدو یہ ہے وہ وعدہ کہ دنیا کی قوت سے، دنیا کی عقل سے، دنیا کی دولت سے آپ اس کو نہیں پا سکتے۔ یہ وعدہ اس نے کہا میں اپنے باپ سے تمہارے لیے منت کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمہیں یہ قوت بخش دے۔ میرے جیسے بہت سارے لوگ اس وعدے سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا ہونے کے لیے کچھ کرتے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں، علم نہیں کس طرح یہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ میرے جیسے اس سیمینار میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے کہ یہ وعدہ جو خدا نے کیا ہے آپ کے ساتھ، یہ تو آپ کا حق ہے۔ اسے کہیں اے باپ اپنا وعدہ میری زندگی میں پورا کر، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، اور وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اسے اپیل کرتے ہی نہیں۔ ہم تو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، نوکری چاہیے، کار چاہیے، بنگلہ چاہیے، گھر، سب کچھ کیا مانگتے رہتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں۔ لیکن جو یسوع دینا چاہتا ہے، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے۔ میرے جو اس سیمینار میں ہم آپ کی مدد کریں گے کہ تاکہ آپ اس وعدے کے لیے یسوع کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر سکو۔ وہ طریقہ کار آپ کو بتائیں گے سیمینار میں کہ کس طرح سے یہ خداوند یہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ، صرف یہ وعدہ اس نے شاگردوں کے ساتھ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں پاک روح بھیجوں گا، میں تمہیں اس قوت سے معمور کروں گا، بلکہ یہ وعدہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، شاگردوں کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ دونوں فرق ہے۔ اب پڑھ کے دیکھتے ہیں اعمال 2 باب 17 ہے، پڑھ کے دیکھتے ہیں ہم لوگ بائبل سے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، پاک کلام کی باتیں ہم شیئر کریں گے۔ میری باتیں تو غلط ہو سکتی ہیں، لیکن پاک کلام کی باتیں سچی ہیں، اور میں وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اوکے، اعمال 2 باب 17 ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح سے ہر بشر پر انڈیلوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے نوجوان رویتیں دیکھیں گے، اور تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے۔ آمین۔ ہاللیلویہ، سب کہیں ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ، خداوند کا ہاللیلویہ، وعدہ شاگردوں کے ساتھ کیا تھا؟ ہاللیلویہ۔ وہ صرف شاگردوں تک تھا، لیکن ابھی آپ اس وعدے پر غور کریں۔ خدا باپ کہتا ہے میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ تو ہر شخص کو میرے جیزو اس قوت سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہر شخص اس قوت سے معمور ہونا چاہے، اگر ہر ایک اس سے معمور ہونا چاہے، جو چاہتا ہے اسے وہ دینا چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے وہ دینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں۔ لیکن میرے جیزو وعدہ اس کا سب کے لیے، دروازہ سب کے لیے کھول دیا اس نے کہ جو بھی، میں سب کو یہ فضل دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوشحال زندگی گزارے، تاکہ وہ پرفضل زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، آزمائشوں پر فتح پا سکے۔ آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، لیکن میرے جو اس قوت کے بغیر ہم آزمائشوں پر فتح نہیں پا سکتے۔ روح کی قوت سے ہی ہم آزمائشوں پر فتح پا سکتے ہیں، لیکن ہم اسے پانا ہی نہیں چاہتے، حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ This is a problem۔ لیکن میرے عزیزو اس سیمینار میں ہم آپ کی مدد کریں گے کہ کس طرح یہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہو سکتا ہے، کس طرح خداوند یہ فضل آپ کی زندگی میں انڈیلے گا۔ یہ سچائی ہے، اور اس سچائی کے لیے ہم آپ کی
हेल्प करेंगे मेरे जीजो। इसके बाद इस सेमिनार में हम आपको पाक कलाम पढ़ना सिखाएंगे, पाक कलाम को पढ़ना सिखाएंगे, और जो पढ़ते हैं उसे समझना सिखाएंगे। बहुत सारे लोग पाक कलाम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है ये सच्चाई उसके अंदर क्या है, उनके लिए मैसेज उसके अंदर क्या है। हमारे लिए पाक कलाम जब पढ़ते हैं उसके अंदर मैसेज होता है, पैगाम होता है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ते हैं, उस पैगाम पे गौर नहीं करते कि खुदावंद से जब हम कलाम हो रहे हैं तो खुदावंद हमसे क्या चाहता है, हमें क्या काम करने के लिए वो हुक्म देता है। हम सिर्फ अपने मफाद की बातें खुदा को बताते हैं लेकिन उसकी बातें सुनते नहीं जो वो क्या करना चाहता है हमारी जिंदगी में। पाक कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी पाक कलाम पढ़ते हैं उसके अंदर फजल और डिमांड दोनों चीजें होती है। जहां खुदावंद फजल देता है वहां पर उसकी डिमांड भी होती है कि तुम ये करो और मैं ये करूंगा, दोनों के साथ ताली दोनों हाथों से बज रही होती है, हम ये कहा से बजाना चाहते हैं। मेरे लिए तो ऐसा नहीं, हम इस सेमिनार में आपको पाक कलाम पढ़ना सिखाएंगे और उसका मतलब समझाएंगे, आपको पाक कलाम के करीब ले आएंगे। हालेलुया, आपकी जिंदगी में पाक कलाम आ जाएगा। इसके बाद हम आपको दुआ करना सिखाएंगे। दुआ तो सब करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, इसलिए जवाब नहीं मिलता कि हम दुआ अपनी मर्जी से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। उस तरीके से दुआ करें जो यीशु हमें सिखाता है। अगर यीशु के सिखाए हुए तरीके पर आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ में जवाब आएगा, आपकी दुआ में फल होगा, आपकी दुआ में असर होगा। मेरे जीजो, ऐसा हो नहीं सकता कि दुआ बेअसर लौटे, खुदा का कलाम बेअसर लौटे। वो तो कुव्वत है, कुदरत है, सब कुछ बदल जाता है। इलियास नबी ने दुआ की, खुदावंद बारिश रोक दे, और बारिश नहीं हुई 3 साल तक। दुआ की, खुदावंद खुदावंद आसमान खोल दे, बारिश, और बारिश हुई। उसने कहा खुदावंद आसमान से आग बरसा दे ताकि ये लोग जो इस वक्त तेरे नाम की तजलील करते हैं, तेरे नाम लेने वालों को कत्ल करते हैं, अब तू इनके साथ फैसला कर। और आसमान से आग बरसी। मेरे जीजो, दुआ की कुव्वत है। उसी तरह से दुआ करें कि आपकी दुआ में कुव्वत आए। खुदावंद तो आपको दुआ के जरिए कुव्वत देना चाहता है, लेकिन हम अपनी तरीके से दुआ करते हैं। हम इस सेमिनार में आपको दुआ करना भी सिखाएंगे। मेरे जीजो, आजमाइशों का मुकाबला करना और आजमाइशों पर फतह पाना हम सब सीखेंगे इस सेमिनार के अंदर। मेरे जीजो, मुकम्मल जिंदगी की तब्दीली का है ये सेमिनार। ये सेमिनार मुकम्मल जिंदगी की तब्दीली का सेमिनार है। इस सेमिनार में से जब आप गुजरेंगे, 7 हफ्ते पूरे करेंगे। शुरू आज करते हैं इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वीक से पहला टॉक होगा। लेकिन मेरे जीजो, आप शीशे में अपनी शक्ल देखें और 7 हफ्तों के बाद देखना बदल चुकी होगी, आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपका सब कुछ बदल चुका होगा। मेरी तरफ से नहीं, उस कुव्वत और कलाम की तरफ से जो इस सेमिनार में आपके दिल में उतरेगा। हालेलुया, सब कुछ बदल जाता है। मेरी जिंदगी में सब कुछ बदला, और ऐसे ही मैं देखता हूँ जो लोग इसमें से गुजरते हैं, जिंदगी तब्दील करने के लिए अपने आप को यीशु के सुपुर्द कर देते हैं, पर यीशु सब कुछ बदल देता है। उसकी जिंदगी तो है ही वो कुव्वत, सब कुछ बदल दिया। एक गरीब मछेरे की जिंदगी में, मछलियां पकड़ने वाले पतरस की जिंदगी में क्या तब्दीली आई जब उसने सबको यीशु को दे दिया। एक जिंदगी थी वो मछलियां पकड़ता था, अब दूसरी जिंदगी यीशु ने उसको दी, लोगों को, बंदों को पकड़ने के लिए, लोगों को शफा देने के लिए, लोगों की जिंदगी तब्दील करने की। ये नई जिंदगी, ये वो नई जिंदगी है जो यीशु देता है उनको जो जिंदगी लेने के लिए आते हैं। पैसे जमा करता था मत्ती रसूल, टैक्स कलेक्टर, दौलत जमा करे, ये उसकी जिंदगी थी। दौलत जमा करना, खजाना भरना, अपने घर को भरना। लेकिन मेरे जीजो, जब यीशु ने उसको कहा
میرے پیچھے ہو لے. اور اس نے وہ دولت کی زندگی چھوڑ دی اور نئی زندگی کون سی اپنائی؟ یسوع کے پیچھے چلنے کی. اور میرے عزیزو آج اس متی کی انجیل ہمارے سامنے ہے. یہ ہے وہ تبدیلی، یہ ہے وہ نئی زندگی جس کے لیے ہم یہ سیمینار شروع کر رہے ہیں. یہ ہماری منسٹری میں سب سے اہم ٹریننگ ہے جو ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں، تاکہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے ہمارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے، دوسروں کو بھی یہ فضل ملے، دوسروں کو بھی یہ زندگی ملے. میرے عزیزو یہ ساری زندگی آپ ایک ایک شاگرد کی زندگی پر دیکھیں، سب کچھ بدل گیا. اور یہ ان کے لیے نہیں، آج یہ وعدہ ہمارے لیے، ہر بشر کے لیے یہ وعدہ آخری دنوں میں. ابھی ہم آخری دنوں میں سے گزر رہے ہیں. حالات تو دیکھیں، پاک کلام کو تو پڑھ کے دیکھیں، وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو آخری وقت میں شروع ہوں گی، شروع ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں لاشوں کو ٹرکوں میں بھر دیا اور ان کے عزیز و اقارب کو آخری وقت میں ان کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور انہیں کہا کچھ نہیں بول سکتے. یہ وہ زندگی ہے میرے عزیز جو ہم گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی یہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا. یہ نشانیاں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ آخری وقت کا آغاز ہو چکا ہے، اپنے آپ کو تیار کریں. یہ میرے عزیزو تیاری کا سیمینار ہے، نئی زندگی میں سفر کرنے کا. آپ نے پرانی زندگی کب سے شروع کی ہے؟ کب تک ہم اسی زندگی میں ہی اپنے آپ کو لے کر چلتے رہیں گے؟ نہیں، اب یہ زندگی بدلنے کا ٹائم آ گیا، یہ زندگی تبدیل کرنے کا ٹائم آ گیا. یہ خدا کا پلان ہے. اس نے نشانات اس لیے دکھائے تھے، پاک کلام میں ہمیں وقت سے پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ نشانات دیکھو تو سمجھ جاؤ وقت نزدیک ہے، اور فوری طور پر اپنی راہیں بدل لینا، فوری طور پر اپنی روش تبدیل کر لینا، اپنا طریقہ کار تبدیل کر لینا، اپنا کردار تبدیل کر لینا، تاکہ تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکو جب میں جلال کے ساتھ آؤں. ہاللیلویہ. میرے عزیزو ہم اس زندگی کے بارے میں اس سیمینار میں بات کریں گے. ایک اور چیز، ہم سب بپتسمہ لیتے ہیں اور مسیحی ہیں، لیکن مسیحی زندگی کیا ہے؟ وہ کچھ اور ہے. مسیحی زندگی کی حقیقی قدروں سے آپ اس سیمینار میں سے گزرنے کے بعد سیکھو گے، دیکھو گے کہ مسیحی زندگی ہے کیا. یسوع کو قبول کر لینا اور اس کے بعد قبول کرنے کے بعد اس کی مرضی سے زندگی گزارنا دوسری بات، دونوں الگ ہیں. آپ پہلی کلیسیا میں دیکھیں، ابتدائی کلیسیا کی زندگی پر غور تو کر کے دیکھیں، مسیحی زندگی آپ کو نظر آئے گی. وہ مسیحی زندگی ابھی کہاں ہے؟ کھو گئی. اسے واپس لانا ہے، واپس اپنانا ہے. کر کے دیکھیں اعمال 2:44 سے 47 آئے. میرے عزیزو یہ ہے وہ زندگی جو مسیحی زندگی ہے. اعمال 2:44 سے 47. ہاللیلویہ. وہ اپنی ملکیت اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ایک دل ہو کر ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، اور خوشی اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے. وہ خدا کی تمجید کیا کرتے تھے اور سب لوگوں کے نزدیک قابل عزت تھے، اور خداوند ہر روز نجات پانے والوں کی جماعت بڑھاتا رہا. آمین. ہر روز روٹی توڑتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک ماس کی قربانی میں ہر روز شریک ہوتے تھے. مسلسل دعا بندگی کی زندگی مسیح زندگی تھی. اب یہ زندگی غائب ختم ہو چکی. دیکھیں شاید اس میں سے 5 آپ کو ملیں جس گھر میں ہر روز دعا کرتے ہوں، ہر روز بائبل پڑھتے ہوں، باقاعدہ یسوع کے ساتھ چل رہے ہوں. نہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے آپ. اس وجہ سے اب دنیا مسائل سے بھر گئی.
دنیا بیماریوں سے بھر گئی, مسائل سے بھر گئی, کیونکہ مسائل حل کرنے والے سے ہم دور چلے گئے. یہ ہے دنیا کی زندگی. میرے جیسو اب ہم اس زندگی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. یہ اس سیمینار کے مقاصد بنیادی ہیں, بہت سارے ہیں, یعنی چند سیمینار کے سب مقاصد آج انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو اس پروگرام کے لیے سیٹ کر تیار کر لیں کہ میں نے یہ 7 ویک, ہم آپ سے زیادہ وقت تو نہیں مانگ رہے, ہفتے میں 7 دنوں میں 1-1.5 گھنٹہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, دیٹس اٹ. لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے اس کا آپ کو اندازہ بعد میں پتہ چلے گا جب آپ اس میں سے گزرو گے. جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, بیماریاں ہیں, سب کچھ اگر حل کرنا چاہتے ہیں, چھٹکارا چاہتے ہیں, تو پھر وقت نکالیں اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے. میرے جو دوسرا حصہ اس میں کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ تک وہ چیزیں پہنچائیں جو اس سیمینار کے لیے مؤثر ثابت ہوں گی. اس کو اچھا سے اچھا بنانے کے لیے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے آپ کے ساتھ, آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے. آپ کو کیا کرنا ہوگا میرے جیسو, آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ پورے 7 ہفتے ہمارے ساتھ چلیں. آپ نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا اور پھر غائب, پھر 4 سیمینار کے بعد پھر آ کے ہیلو کہہ دیا, نتھنگ, نو میننگ. کیونکہ جب گھر بنتا ہے تو ایک اینٹ لگتی ہے, پھر دوسری اس کے اوپر, پھر تیسری, مسلسل اینٹیں لگتی ہیں, پھر گھر بنتا ہے. اگر بیچ میں سے آپ 10 اینٹیں نکال دیں گے گر جائے گا, بنے گا نہیں, اور دیوار اوپر جی جائے گی. تو یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ آج میں آیا ہوں پھر میرے پاس دوسرے کام ہیں. کام تو زندگی میں رہیں گے, دنیا کے کام کبھی آپ ختم نہیں کر پاؤ گے, انہی کے نیچے آپ دب چکے ہو. لیکن اپنی سیٹنگ کریں, اپنا ٹیمپر سیٹ کریں کہ یہ وقت میرا اس کام کے لیے ہے. سارے کام ہمارے پاس سیٹ ہیں. جو نوکری کرتے ہیں انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے سے اتنے بعد بجے ہم نے نوکری پہ جانا ہے, کیونکہ نہیں جائیں گے تو پیسے نہیں ملیں گے, تو وہ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے خدا کے ساتھ بھی اپنا یہ ٹائم سیٹ کریں کہ یہ وقت میرا اس کام کے لیے ہے. لیٹ میک یور ٹائم ٹیبل. اپنے وقت کو سیٹ اپ کریں, زندگی کو سیٹ اپ کریں. خدا نے زندگی ترتیب سے بنائی ہے, پوری دنیا کو ترتیب سے بنایا. سارا کچھ ایک دن میں نہیں بنایا, کچھ پہلے دن نہیں بنایا, کچھ 7 دنوں میں اس نے سارا کام مکمل کیا. تو ایک ترتیب اس نے دنیا کی بنائی ہے. مقررہ وقت پہ سورج نکلتا ہے اور مقررہ وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے. ہم سیکھیں ان چیزوں سے کہ زندگی میں ایک ترتیب ہے, ایک سسٹم ہے. لیٹ بلڈ یور لائف آن اے سسٹم. اس سسٹم میں آپ چلیں گے تو آپ کو موقع ملے گا. کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو ایک ہفتے میں 1.5 گھنٹہ دینا, اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں. ہاللیلویا. تو آپ کا پہلا اس سیمینار کا پہلی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ ہمارے ساتھ چلیں. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو ہر روز 10 منٹ اپنے گھر میں ہی دعا میں بیٹھنا ہے. بتائیں گے ہم آپ کو دعا کیسے کرنی, لیکن 10 منٹ ہم آپ سے لے رہے ہیں, زیادہ نہیں مانگ رہے, 1 گھنٹہ نہیں مانگ رہے, 2 گھنٹے, 10 منٹ ودن 24 آور آپ اس کام کے لیے ڈیووٹ کریں گے. اس سیمینار کی کوئی فیس نہیں ہے, ہمارے پروگرام کی کوئی فیس نہیں ہے, فری بانٹتے ہم. پیسے نہیں چاہیے ہمیں, آپ کی خوشیاں چاہیے ہمیں, آپ کی شفاعت چاہیے, رہائی چاہیے, کامیاب زندگی آپ کی چاہیے, پیسے ہم کو نہیں چاہیے. اس لیے ہمارے سیمینار کی کوئی فیس نہیں ہے. انور جو پروگرام دیتا ہے اس میں کوئی فیس نہیں ہے. لوگ تو فیس مانگتے ہیں, رجسٹریشن کروائیں, اتنے ڈالر دے دیں, پھر اس پروگرام میں آپ آئیں اور اس پروگرام میں ہوں گے. وی ہیو فری رجسٹریشن, نو پیسہ. لیکن اپنے نام ریسرچ کروا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کے ساتھ سفر گزاریں گے. جو ذمہ داری آپ کو ملے اسے ذمہ داری سے پورا کریں. میرے جیسو کچھ اور ہم آپ کو نہیں تکلیف دعوت دیتے ہیں, آئے, فری ہے, ہمیں فری ملا ہے, ہم فری لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دولت دنیا میں رہ جائے گی, ہم دولت کے پیچھے نہ بھاگے تھے نہ بھاگیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ذمہ داری سے اس میں شامل ہوں گے تو یہ سیمینار آپ کو خدا کے قریب لے آئے گا.
अगर आप करीब हैं पहले ही तो करीब तर कर देगा, अगर आप दूर हैं तो नजदीक ले आएगा। नहीं, एक स्टेप चेंजेस आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। विदाउट चेंजेस इम्पॉसिबल। मैं आपको यीशु के नाम से गारंटी देता हूं कि देयर विल बी ए चेंज, देयर विल बी ए चेंज। एक तब्दीली जरूर वाक़या होगी, क्योंकि ये वादा खुदावंद का है। जब उसके पास हम आते हैं, उस हमारी जिंदगियां तब्दील कर देता है। उसका तो जिसकी जिंदगी का मकसद ये है, रूह का मकसद भी ये है कि जिंदगियों को तब्दील करना। बाप का मतलब जिंदगियों को तब्दील करना। मेरे जो हम तब्दीली के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये वक्त आ गया, अपने आप को तब्दील करें। वक्त हमारे पास मेरे जो नहीं है, क्योंकि हम उस वक्त से वाकिफ नहीं है कि कब वापस यीशु जलाल में आएगा। लेकिन अलामतें, निशानात जरूर बताते हैं कि वक्त अभी करीब है, अभी वक्त जाया करने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम दुआ करते हैं, खास तौर पर आज के दिन इस सेमिनार के लिए जो लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने नाम, आपके पास नंबर है, ये नाम है, फोन नंबर भी है, हमें मैसेज करें, लिखवा दें, मुझे बता दें। क्या हमारे साथ अभी दुबई में हमारे होस्ट में से जवेद जूड हैं, उन्हें बता दें, प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड में हमारे साथ हमारे टीम लीडर हैं परवेज, उनको बता दें। सऊदीया में हमारे टीम लीडर हैं, वहां पर इमरान सादक, उनको बता दें। कैलिफोर्निया में हमारे टीम लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, कालन, उनको बता दें। कहीं भी आप इस वक्त, कनाडा में स्टीफन हमारे साथ है, मुख्तलिफ पूरी दुनिया के ग्लोबल मिनिस्ट्री हमारी, पाकिस्तान में आजम बशीर हमारे साथ एज ए टीम लीडर ज्वाइन किए हुए हैं। आप बताएं जहां भी आप हैं, सुन रहे हैं, उनको बता दें कि हम इस सेमिनार में आ रहे हैं, हमारे नाम नोट कर रहे हैं, हम आपको अपनी इस डायरी में डालेंगे। लेकिन खुदावंद चाहता है इस वक्त आपको फजल देना। आए दुआ करते हैं, आए दुआ करते हैं आपके लिए। कुछ नाम भी हमारे पास दुआ के लिए आए हुए हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। इंग्लैंड से हमारे साथ नाम है दुआ करने के लिए, रोमा चांदी के लिए भी, जूड ने भी एक मरीज के लिए कहा जो इस वक्त हार्ट की प्रॉब्लम के हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। इसके साथ साथ और भी जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उन सब के लिए भी दुआ करेंगे जो भी इस सेमिनार में हैं, और हम उनकी दुआ करेंगे ताकि हम मुसलसल तौर पर आगे बढ़े। मेरे जो एक बात जरूर ध्यान में रखें, जब आप इस सेमिनार में ज्वाइन होने का फैसला करेंगे तो अबरीज की तरफ से बहुत सारी और जरूरत जिंदगी की चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सारी और आजमाइश लेके आएंगी कि आप उसी टाइम के और काम। लेकिन पहले से आप अवेयर हो जाएं कि जो वक्त आपने जिस काम के लिए दिया वो उस काम के लिए दिया। कैसर को देना और खुदा को देना, वहां पर बरकत है, वहां पर सिचुएशन है। ओके, लेट मी प्रे टुगेदर। ओके, हाँ दुआ करते हैं, हाथ खोलें। हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे साथ दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।